السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب التیمم، سبق نمبر ہے 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قال اذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العالمین کے ارشاد وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کے متعلق مروی ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم اور پھوڑوں کا سامنا کرنا پڑے اور اسی حالت میں اسے جنابت لاحق ہو جائے اور غسل کرنے کی صورت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ اس روایت کو دارقطنی نے موقوفاً اور بزار نے مرفوعاً بیان کیا، ابن خزیمہ اور امام حاکم نے صحیح کہا۔ پیارے بھائیو، اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ بیمار ہو یا مسافر ہو اور اس حالت میں بندے کو جنابت لاحق ہو جائے یا پخانہ پیشاب کو وہ جاتا ہے اور اسے پانی نہیں ملتا، اور اسی طرح جب بندہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد کو اگر کوئی زخم لگ جائے یا کوئی ایسا پھوڑا پھنسی ہو کہ غسل کرنا ممکن نہ ہو تو مجاہد جنابت کی حالت میں جب اس پر زخم ہے، کوئی چوٹ ہے اور پانی استعمال کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، اور یہ تیمم کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر ہے اللہ کے اس فرمان وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کے تعلق سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی بیماری میں تیمم جائز ہے جس سے انسان کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی جب ایسی کوئی رکاوٹ ہو کہ اگر پانی استعمال کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے گی تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک ہر وہ بیماری کے طول پکڑے جانے کا ڈر ہو، یعنی زخم ایسا ہے کہ اگر پانی لگ گیا گھاؤ زیادہ ہوگا، زخم خراب ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اور یہاں ان دونوں ائمہ کرام کی بات اپنی جگہ پر 100% درست ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس کے تعلق سے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق سفر ہے، جو بھی بندہ مسافر ہے اگر پانی اس کو نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کسرت احدى زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر، رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میری کلائی کا ایک جوڑ ٹوٹ گیا،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اسے ابن ماجہ نے نہایت ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند میں عمر بن خالد واسطی نہایت جھوٹا دروغ گو آدمی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے بقول اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حفاظ حدیث کا اتفاق ہے، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ لیکن اگر زخم پر پٹی باندھ رکھی ہے یا زخم پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں تو پانی لگانے کی بجائے ان پر مسح کیا جائے گا تاکہ پانی زخم تک پہنچ کر زخم کو خراب نہ کرے۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعصب علی جرحہ خرقۃ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف وفیہ اختلاف علی راوی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے سر پر زخم آیا تھا اور اسی حالت میں اس نے غسل کر لیا اور مر گیا کہ اسے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ کر مسح کرتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ اس روایت کو ابو داود نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا۔ وفیہ اختلاف ہو، اور اس کے ایک راوی پر اختلاف ہے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کے آخری حصے انما کانا یکفیہ ضعیف قرار دیا، باقی روایت کو حسن کہا۔ اور اسی کی تائید میں موجود ابو داود کے اندر موجود روایت، ابو داود میں 337 نمبر کی روایت ہے، کتاب الطہارہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگا، اسے احتلام ہو گیا تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی قریب موجود ساتھیوں نے کہا کہ آپ غسل کرو، چنانچہ اس نے غسل کیا اور مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے، یعنی جن لوگوں نے اس کو غسل کر لینے کا کہا۔ کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے؟ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ جب زخم لگ گیا ہے اور زخم اتنا شدید ہے کہ یا تو غسل کرنے سے موت واقع ہو جائے گی یا یہ کہ زخم مزید زیادہ بگڑ جائے گا، اس صورت میں پھر غسل نہیں کرنا بلکہ مسح کر لینا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم روایت میں یہ پڑھ آئے ہیں۔ اور اسی کے تحت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تیمم کرے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیماری کے طول پکڑنے کا خطرہ ہے تو تیمم کرے گا۔ تو یہاں اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب بندے کے جسم پر کہیں بھی زخم ہے، اس روایت میں ہے کہ سر پر زخم آیا، کہیں موجود زخم ہے جس کو پانی لگانے پر موت واقع ہونے کا خطرہ ہے یا زخم کے مزید بگڑ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا اور غسل کو چھوڑ دے گا۔ تو ان احادیث میں ایسے مریض لوگوں کے لیے ہمیں یہ سہولت ملی کہ جان بچانی ہے، غسل پانی سے نہیں کرنا بلکہ تیمم کر لینا کافی ہوگا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة
اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدۃ ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ تیمم کرنے والا شخص تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ پھر وضو کرے۔ اسے دارقطنی نے نہایت ضعیف سند سے روایت کیا ہے، تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ من السنتی، سنت یہی ہے، اس سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، جبکہ یہ روایت ہی سندن صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھ آئے ہیں کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، تو جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا درست ہے جب تک کہ حدث نہ ہو، اسی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں ادا کرنا درست ہے جب تک کہ حدث واقع نہ ہو۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے فقہائے محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی اس بات کے قائل نہیں ہیں، یعنی محدثین فقہا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تیمم وضو کے قائم مقام ہے تو جیسے ایک وضو سے ڈھیروں نمازیں، ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں، جب تک کہ حدث واقع نہ ہو جائے، یعنی یا تو پھر سے احتلام ہو جائے، یا پخانہ پیشاب کی ضرورت ہو جائے، یا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یا حدث یہ ہے کہ بندہ ہوا خارج کر دے، تو ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں ادا کرنا درست ہے، الا یہ کہ حدث اکبر یا حدث اصغر واقع ہو جائے۔ آج کے سبق سے اور آج کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بندے کو زخم ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، ایسی بیماری ہے کہ وضو کرنے میں بیماری بڑھ جائے گی پانی استعمال کرنے میں، یا غسل کرنے میں پانی استعمال کرنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی تیمم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک تیمم سے جب تک کہ حدث نہیں ہوتا ایک سے زیادہ نمازیں پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، اور اللہ نے جو رسول ہمیں عطا کیا وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے جو شریعت اتاری وہ شریعت بھی ایمان والوں کے لیے رحمت ہے سراپا۔ اب اتنے سارے اللہ نے ہمیں پیکج اور اتنی ساری اللہ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے اس دین پر عمل کرنے میں سستی، کاہلی اور بے رغبتی اختیار کریں تو محترم میرے پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جو اس قدر نرم و ملائم اور اس قدر پرسہولت شریعت پر بھی عمل کرنے میں سستی کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کی جناب سے آئی ہوئی نازل کردہ شریعت وہ کس قدر ہمارے لیے بھرپور پیکیجز سے بھری ہوئی شریعت ہے کہ اللہ نے ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالا، ہر موقع پر ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو انتہائی محروم اور انتہائی قابل افسوس وہ لوگ ہیں جو اس جیسی بہترین شریعت پر بھی عمل کرنے میں کوتاہی برتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو پڑھنے، اسے عام کرنے، اسے بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔